اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکابرین پاکستان مسلم لیگ نواز راج جموں کشمیر، راجب الاحترام، آج کیونکہ سارے تقریباً مجھ سے عمر میں چھوٹے میرے عزیزوں، میری بہنیں، میری بیٹیوں، ہمارے معزز مہمان جناب عاطف صاحب اور کاشف صاحب، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا. مجھ سے پہلے عاطف صاحب نے اور شاہ صاحب نے آج کی جو ہم نے جو تقریب منعقد کی ہے اس کے غرض و غایت جو بیان کی ہے. ایک بات میں تو آج صرف سوشل میڈیا کا اجلاس ہے. آج میں کسی کی کوئی درخواست وہ جو ہے نا یہ نہیں ہوتی روز جو میرا ہوتا ہے یہ منصوبہ تو آج میں نہیں کروں گا کسی کے ساتھ. آج صرف میں ایک دن میں ایک کام، ٹھیک ہے جی. آج یہ الگ فنکشن ہے، اس لیے بمہربانی PMIDC کی درخواستیں نہ دیں میرے حلقے کے لوگ یا باقی لوگ. اس لیے میں آپ سے کل پرسوں بے شک دے میں اس کے لیے حاضر ہوں. یہ پھر یہ ساری بات یہ خراب ہو جاتی ہے. فنکشن کسی کا ہوتا ہے، اوپر سے کوئی اور ٹمک پڑتے. جیسا کہ آج 25 دسمبر ہے اور آج بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو یوم ولادت بھی ہے، اور اس کے نظریاتی جانشین جناب محمد نواز شریف کا بھی آج یوم ولادت ہے، اور ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی. ہم اپنی مسیح جو برادری جو پاکستان میں بستی ہے اس کو بھی حضرت مسیح السلام کے یوم ولادت کے موقع پر مبارکباد دینا چاہتے ہیں. میرے عزیزو، آپ کے علم میں ہوگا کہ جب یہ حکومت قائم ہوئی اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس تھی وہ میاں محمد نواز شریف کا بیانیہ تھا جو اس نے پاکستان میں لاگو کیا. اور پھر آپ کی محنت اور بطور خاص ہمارے یوتھ کی محنت. عاطف صاحب اندر بھی کہہ رہے تھے، باہر بھی انہوں نے کہا کہ جس تعداد میں یوتھ آزاد کشمیر پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے پنجاب میں بھی نہیں ہے. یہ تو یہ آپ کی وہ محنت، سیاسی کارکنوں کی محنت کی بدولت ہم نے یہ کامیابی حاصل کی، فقط المثال کامیابی حاصل کی. 2010 میں 26 دسمبر کو یہی مظفر آباد لیگ کا قیام عمل میں آیا، اور 5 سال کے اندر اندر آپ کی محنت سے لیگ آج اس مقام پر پہنچی کہ جو کامیابی کسی اور سیاسی جماعت کو آزاد کشمیر میں حاصل نہ ہو پائی. آپ کے علم ہے کہ جب ہم نے یہ حکومت قائم کی تو 3 اہداف مقرر کیے تھے جس کے حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی تھی. ایک تحریک آزادی کشمیر، دوسرا آزاد کشمیر میں بہتر حکومت کا قیام، اور تیسرا اس کی جو تھی ڈیولپمنٹ جو تھی. یہ 3 بنیادی جو ہم نے اپنے اہداف مقرر کیے تھے. آپ کے علم میں ہے کہ دنیا میں آج اپنی بات کو پہنچانے کے لیے وہ کوئی سیاسی جماعت ہو، وہ کوئی ملٹی جو کیا کہتے ہیں نیشنل کمپنی ہو، یا کوئی بھی ایسا ادارہ، بے شمار طریقے جو ہیں وہ سامنے آئے، اور جس کی بنیاد انٹرنیٹ اور پھر انٹرنیٹ ہی کی پیداوار سوشل میڈیا ہے. چونکہ بہت بے شمار ممالک میں یہ میڈیا ہوتا ہے، جو یہ الیکٹرانک میڈیا یا یہ حکومتوں کے کنٹرول میں ہوتا ہے یا حکومتوں کے سر سے قدغن ہوتی ہے. تو پھر کیا ذریعہ جو ہے پھر وہ، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کہ آپ اپنی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے
کہ یہ اس میں ایک سے زیادہ لوگ انوالو ہو جاتے ہیں. آپ میڈیا پر ٹاک شو دیکھتے ہو، دو کوئی بات آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں، آپ اس میں شامل نہیں ہو سکتے، لیکن سوشل میڈیا میں آپ شامل ہو جاتے ہیں. جب آپ اپنی طرف سے کوئی ان پٹ ڈالتے ہیں، ٹی وی پہ تو آپ ڈال نہیں سکتے. تو یہ کوئی 2 آدمی یا 3 آدمی کا بابا نہیں ہوتا ہے، پورا جو اس کے سے جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. آج جو ہم نے یہ یہاں پر جو بات کی ہے، آپ کے علم ہے کہ وطن عزیز پاکستان اس وقت مشکل کا شکار ہے، اور ہماری جماعت اپنے طور پر جدوجہد کر اس کی قیادت کر رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، حمزہ صاحب، یہ سارے لوگ جو بھی شاہد صاحب ہیں، احسن اقبال، سب سے لوگ اپنا بیانیہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آپ کے علم ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایک الیکشن آنے والا ہے جولائی میں. اب جو 3 ہم نے باتیں کی تھیں، اس میں کو آگے لے جانا ہے، ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے. اس میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. یہ 2011 کا الیکشن تھا، تو ادھر ہمارے گھر کے کچھ نوجوان بیٹھے ہوں گے. رحمت ہمارا آخری گاؤں ہے، یہ جو دریائے جہلم کا جو رائٹ بینک ہے اس کے آگے جو ہے پھر وہ لائن آف کنٹرول ہے. تو میں ہمیشہ بات کرتا تھا NFC ایوارڈ کی. تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا پیچھے، اس نے مجھے کہا کہ اس کو NFC تو نہ آیا، تو کہ جو FC کے بارے میں آپ بات کرتے بالکل درست کہتے. تو میں نے کہا کہ میری بات اس تک پہنچ چکی. وہ میں بیان دیتا رہتا تھا، تقریر کرتا، اخبار میں پڑھتا تھا، اس کے پاس تو نہیں تھا یہ اس سسٹم کے تحت. تو میں نے کہا میری بات اس تک پہنچ چکی، مجھے اطمینان ہوا. آج یہ جو میڈیا ہے، اتنا بڑا اسٹرانگ میڈیا ہے یہ آپ کے پاس، ایک آپ کے پاس اتنا بڑا ہتھیار ہے آپ کے پاس. اس سے آپ بہتر طور پر وہ اچیومنٹس جو ہے، آپ کو یاد ہو گیا تو سارے ساتھی بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیڈر کو خوش رکھے، اور جن مشکلات کا وہ شکار ان کی صحت یا سیاسی منبعات ان سے ان کو جلد نجات دے. وہ تشریف لائی یہاں پر دسمبر میں 2016 میں. اور آزاد کشمیر کے اندر بنیاد پڑی اس اسمبلی کے اختیارات میں اضافے کی، حکومت کے اس کے عزت و تکریم میں، اور پھر ڈیولپمنٹ کے. یہ افتخار گیلانی میرے ساتھ ہیں، یہ بیٹھے ہیں یہاں پر. 2013 کا الیکشن تھا، مسلم لیگ کا منشور بن رہا تھا، تو ہمیں بھی بلایا گیا. اس میں ہم نے بھی مطالبے کی، اور وہ منشور مسلم لیگ کے منشور میں شامل ہے، وہ مرکزی منشور میں بھی، آزاد کشمیر کے منشور میں بھی. وہ آپ کو اس کی کاپیاں دی جائیں گی، آپ دکھا سکیں گے اس کو سوشل میڈیا پہ. تو وہ جو ابتدا ہوئی وہ دسمبر 2016 میں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، اگر آپ کو یاد ہو، 2018 میں جب ہمارے قائد اور ان کی بیٹی تشریف لائی تھی، جو مظفر آباد پر جلسہ ہوا تھا 5 فروری کو، میاں صاحب نے آج خود یہ کہا تھا، اس کا قرض ہے آپ پر مجھ پر، ہمارا نہیں، اس کا قرض ہے آپ پر مجھ پر. اس نے اور اس کی بیٹی نے کہا تھا کہ ہماری رگوں میں کشمیری خون دوڑتا ہے. یاد ہے آپ کو؟ یہ قرض ہے ہم پر اس کا، باپ بیٹی کا. اور وہ کس طرح ادا کریں گے؟ اس کے اس بیانی کی وجہ سے جس میں ہم نے کامیابی حاصل کی 2021 کے انتخابات، پھر اس کو دوبارہ اس کو کامیابی کرنا تاکہ وہ جو ہے اس کا قرضہ اتار سکیں. میرے اللہ کو منظور ہوا. تو میں اس حوالے سے جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت اب نوجوانوں کا ہے. یہ
آپ نے بزرگوں کی رہنمائی حاصل کرنی ہے، ان کی رہنمائی حاصل کرنی ہے، لیکن آگے فیلڈ میں آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، پھر ایک اور ہمارے محسن ہیں، ان کا نام ہے شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل، وہ کراچی رہتے ہیں مفتاح اسماعیل سے۔ گائیڈ لائن میاں محمد نواز شریف صاحب کی تھی، وہ وزیر اعظم بنے، یہ ڈاکٹر رنجیت صاحب بیٹھے ہوئے، ہم گئے میٹنگ میں پریس آفس میں، جب باہر نکلے تو مجھے ڈاکٹر رنجیت صاحب نے کہا جی مجھے اپنے قانون پر یقین نہیں ہو رہا کہ پاکستان کا وزیر اعظم کو ایسے بھی کہہ سکتا ہے آزاد شریف کے حوالے سے۔ اچھی بات ہے، یعنی اختیارات دینا، وہ ہوا۔ اور 30th امینڈمنٹ جو ہم نے کی، جس میں بخدا یہ لیگ کی اوپر حکومت نہ ہوتی، کسی نے نہیں کرنی تھی۔ بات یہ ہوئی کہ وہ اللہ اس کو نواز شریف کا بھلا کرے، اللہ خوش رکھے اس کو۔ بات یہ ہوئی کہ وہاں اندر جب ہم بریفنگ دے رہے تھے، بڑی بس بریفنگ تیار کی تو میرے منہ میں جو کچھ ہے میں نے کہہ دیا، ساتھ ہی پریشان ہو گئے، پتہ نہیں میاں صاحب ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ تو جب میں نے اپنی تقریر ختم کی تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں 120% تمہارے ساتھ ہوں، 120%، اور یہ بات جو تم نے یہاں پر کہی ہے یہ ادھر بھی کرنے۔ تو جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاہد صاحب کے زمانے میں ہمارے جو آمدن جو تھی جو کم کر دی گئی تھی، اس پہ ہم نے اضافہ کروایا۔ آج بھی جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ 70 ارب روپیہ تھا ویریبل گرانٹ کا، جس میں انہوں نے 15 ارب کی کٹ لگائی، جس کی کل بھی میں نے بات کی تھی، خط بھی لکھا، تو اس دن بھی میں نے وزیر اعظم صاحب کو ایک میٹنگ میں اسلام آباد کہا کہ یہ ہمارا حصہ ہی ہمیں دیا جائے۔ یہ ویسے نہیں ملا، اس کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے، اور اپنے لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں جس نے ہماری بات کو پذیرائی بخشی۔ اب آپ کی جو ذمہ داری ہے، آئے دن جو کنٹرول لائن پر جو بھارتی بربریت ہے اس کو سوشل میڈیا کے تھرو آپ نے پاکستان کے اندر لوگوں کو دکھانا ہے۔ ابھی ایک سروے آیا جو ملک کے مسائل تھے، پتہ چلا ایک سروے کسی نے کیا کہ 1% نے کشمیر کے بارے میں اظہار کیا ہے، 1%۔ ہمارے لیے بڑی مایوسی کی بات ہے یہ۔ تو اس 1% کو 50% یا 51% بنانے کے لیے آپ لوگ ہیں، یہ سوشل میڈیا ہے۔ جو کچھ آزاد کشمیر کے اندر ہوا وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم تفصیل دے دیں گے۔ جس طرح عاطف صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے ہم اس کو دیکھیں نا، جب کوئی سیاسی جماعت بنتی ہے تو پہلے اس کی رکنیت سازی ہوتی ہے۔ آپ نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے جب، تو یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ووٹر ہیں کہ نہیں ہیں۔ مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی نے ایک شخص کو کونسل کا وعدہ کیا تو اس سے کروڑوں روپے لے لیے بتا کے بغیر کا، تو آپ سے تو بعد میں پتہ چلا کہ اس کا نام ہی نہیں ہے ووٹر لسٹ میں، پھر بڑی مشکل سے پتہ کتنے عرصے بعد واپس کرنے پڑے۔ آج ان صاحب نے چھلانگ ماری تو چلے گئے دوسری ایک جماعت میں۔ تو پہلے اس کا ووٹر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ٹیمیں بنیں گی، یہ پہلے آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے، پھر حلقے کی بنیاد پر ہم آپ کو اکٹھا کریں گے، پھر ڈسٹرکٹ کی بنیاد پر اکٹھا کریں گے، پھر آزاد کشمیر کی بنیاد پر اکٹھا کریں گے۔ پھر آپ کا رابطہ، جس طرح عاطف صاحب نے کہا کہ جو ہماری مرکزی جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اس کے ساتھ ہوگا، تاکہ وہ بھی بتائیں گے۔ اب بات ان کے اندر وہ کہہ رہے تھے فرض کیجئے کہ میرے خلاف کسی نے بیان دے دیا
وزیر اعظم کی ایسی تیسی، یہ کرتا ہوگا، اگر میں اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر وہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ میں سے جب کوئی ڈیفینڈ کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے خلاف بھی بہت نازیبہ باتیں کی جائے گی، آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اپنی بات کرتے جانا۔ آپ نے ہوتا ہے کسی وقت لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، وہ بھی کرنا پڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس پر یہ لڑائی کشتی میں نہیں اس میں، لیکن یہ کہ آپ نے اپنی بات کو بیان کرنا ہے آگے۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے بات کرنے کے لیے، ہمارے مخالفین کے پاس کچھ نہیں ہے، لوٹوں کی جماعت ہے، سب لوٹے اکٹھے کیے ہوئے، اتنے ان میں سوراخ ہو گئے پانی نہیں ٹھہرتا ان میں۔ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کسی کے ساتھ بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر آگے جائیں گے، لیکن اس کارکردگی کو لوگوں کا آگے پیش کرنا، یہ آپ جو لوگ بیٹھیں گے آپ کا کام ہے، یہ آپ کریں گے۔ ہمارے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر ہمیں نیٹ کی سہولت حاصل نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن لوگ آتے جاتے ہیں، اس کے تھرو ہم ان سے بات کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ لائن آف کنٹرول پر جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو ملک کے اندر ہوا، ہمیں اللہ نے اعزاز بخشا کہ ہم نے قادیانیوں کو غیر مسلموں کی عید قرار دی، ہم نے 13ویں ترمیم لائی، ہم نے ہم نے بے شمار کام کیے، اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا چونکہ جمعہ بھی ہونے والا ہے۔ ہم نے مؤثر طور پر اس کو روکنے کی کوشش کی پہلے مرحلے میں، اس کو کورونا کو آپ کے تعاون سے، لیکن چونکہ ادھر اوپر آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اس کا اثر ادھر بھی پڑا۔ آپ نے یہ بھی کمپین کرنی ہے کہ اس ماسک کا استعمال کریں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کریں گے یہ کام، یہ ہمارے نوجوان کریں گے یہ کام۔ اس حوالے سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے بہتر کام کی وہ آپ نے آگے لانے۔ پھر کشمیر کے حوالے سے پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں، کشمیر کے مسئلے کو قائم رکھنے کے لیے مسلم لیگ نون کا وجود ضروری ہے، طاقتور فریق کی حیثیت سے آزاد کشمیر کے اندر۔ یہ میری بات یاد رکھنا، یہ میری بات یاد رکھنا، واللہ مجھے یہ لوگ کہتے رہتے ہیں یہ سیاسی شوشہ نہیں چھوڑتا، یہ ساتھ ہی آپ ایک واردات ہو چکی ہے، ادھر بھی ایک واردات ہو چکی ہے، اب 84,000 مربع میل یہ 5,000 پر سکڑ گئی آزاد کشمیر پر۔ یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، میں آج پہلے آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں، سب کو سمجھ اپنے آپ کو کہ تیری بربادی کے مشرے آسمانوں میں۔ یہ آزاد کشمیر کا وجود ان 6 لاکھ کشمیری شہداء کا وارث ہے، ان میری 11,000 ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جس کی عصمتیں لوٹی اس کا وارث ہے۔ یہ سینکڑوں کے تعداد میں میرے بچے اور بچیاں جو اپنی بصارت سے محروم ہوئی ہیں پیلٹ گن سے، ان کا یہ وارث ہے۔ یہ اس کو آپ عام کچھ نہ سمجھیں آزاد کشمیر کو کہ آپ کی 45 لاکھ آبادی، آپ کا 5,000 مربع میل ہے، آپ اس ساری شہادتوں کے قربانیوں کے وارث ہیں آپ، اور ان وارثوں پر غیر نظریاتی لوگوں کو مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کشمیر کے وارث زندہ ہے، کشمیر کے وارث زندہ ہے، فاروق کے جانشین زندہ ہے، ہمارا نعرہ سب پہ بھاری، رائے شماری، رائے شماری، ہمارا نعرہ سب پہ بھاری، رائے شماری، رائے شماری۔ یہ میری بات یاد رکھیں، آپ نے میری بات سن لے،
میری گزارش سن لے، میری بات سن لے. آپ نے چومکھی لڑائی لڑنی ہے. یار بات سننا نا، میری بات ہی بیچ میں خراب ہو جاتی ہے. اور بات سنو یار، آپ نے چومکھی لڑائی لڑنی ہے. آپ نے اس ووٹ کے عزت کو بھی برقرار رکھنا ہے. آپ نے آزاد کشمیر کا وجود بھی برقرار رکھنا ہے. آپ نے تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھنا ہے. آپ نے نظریاتی طور پر اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ منسلک رکھنا ہے. یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے. یہ چومکھی لڑائی لڑنی ہے آپ نے. آپ پہ نظریاتی الغار بھی ہوگی. یہ میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف حکومت سازی کے لیے نہیں ہے. میں نے الیکشن لڑنا ہے. یہ حکومتیں آتی جاتی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو میں نے آپ کو کہا کہ آزاد کشمیر کا وجود ہر صورت میں برقرار رکھنا ہے اس کو. اس لیے آپ نے اس میڈیم کا استعمال جو ہے وہ بھرپور انداز میں کرنا ہے. آپ نے جو کچھ آپ کی حکومت نے کیا، دیکھیے برسردار حکومت سے شکایات رہتی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ختم ہوتی. صرف یہ دیکھیے کہ یہ جو کیا ہے 22.5 ارب تھا، 10.5 تھا، 22.5 ہوا. آج ملا کر کچھ 25 ارب روپیہ ہے، یا جو ہمیں ادھر سے پی ایس ڈی پی سے ہے. یہ اتنی رقم نہیں ہے یہ کہ اس سے جو ہے یہ معاملات اسی طرح سے حل کیے جا سکیں. لیکن ہم نے بہتر پلاننگ کے ساتھ، اس ٹیم میں جو بیٹھی ہے بہتر پلاننگ کی. ہم نے جو ہے اس پیسے کا استعمال کیا. لوگوں کو تکلیف ہے، اس سے شدید تکلیف ہے ان کو. ادھر کوئی لگے رہتے میگا پروجیکٹ. وہ کیا میگا پروجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ادھر میں نے مغلا ڈیم بنانا ہے، ادھر میگا پروجیکٹ کیا پتہ ہے نہیں. یہ میگا پروجیکٹ، یہ جو 40 ارب روپیہ ابھی تک لگا ہے صرف شاہراہ میں، یہ کیا ہے یہ؟ اور توباٹ سے لے کر ادھر خورشید آباد تک یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے میڈیکل کالج بنائے، وہ میں بھی 6 کھول سکتا ہوں ابھی بھی. ہم نے جو آپ نے میڈیکل کالج بنائے ڈیولپمنٹ کی اسکیموں میں ڈالے ہوئے تھے، ہم نے ان کو نارمل بجٹ پر لایا. یہ ایسے نہیں ہوتا. مطلب ہے یہ میڈیکل کالج، یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو کام کیا ہم اس کی تفصیل دیں گے آپ کو. ہیلتھ کے شعبے میں دیں گے، کمیونیکیشن میں دیں گے. ہم نے جب ججوں کی تعداد بڑھائی تو یہ جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں مظفر آباد سے خواجہ فاروق صاحب، یہ مجھے ملے، کہنے لگے جی شکر ہے. میں نے کہا جی کس بات کا؟ کہنے لگے آپ نے ججوں کی تعداد بڑھائی، میرے کیس کا فیصلہ کیا 20 سال سے لٹک رہا تھا. یہ ہمارا مخالف کہہ رہا تھا، سیاسی مخالف. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے اپنی بہنوں بیٹیوں کے 10 الگ عدالتیں قائم کی تاکہ ان کے پکارے جو ہیں وہ مردوں کے سامنے نہ ہوں. یہ مظفر آباد میں ہارٹ کا اسپتال میرپور جا کر افتتاح کر رہے، باغ میں کرنے والے. یہ آج یہ جو کرونا ہے 5 مشینیں کام کر رہی ہیں آزاد کشمیر کے اندر. 5 مشینیں، 3 مظفر آباد میں، 1 میرپور میں 4، 1 کوٹلی میں 5. یہ 5 مشینیں ویسے نہیں ہے. یہ وہ جو WHO والے آئے انہیں آ کر ہمیں چیزیں، انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کے کام سے سب سے زیادہ مطمئن ہے، سارے آزاد پاکستان میں سب سے اچھا کام آزاد کشمیر میں. اس سے مجھے وہ اسدور صاحب کہنے لگے، اس میں ایک فنکشن تھا،
کہ جو ہیومن انڈیکس ہے اس میں آزاد کشمیر سب سے اوپر ہے پاکستان کے صوبوں میں. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, بے شمار کام کیے ہم نے. اب یہ ہے کہ انفرادیت جو ہے نا اس کو ختم کرنا پڑے گا, ہمیں اجتماعیت کی طرف جانا پڑے گا. انفرادیت کو ختم کرنا پڑے گا, اجتماعیت کی طرف جانا پڑے تاکہ ہم ایک قوم بن سکے. میں عاطف صاحب آپ کا شکر گزار ہوں, آپ پچھلی 5 مہینے پہلے بھی لائے تھے, آپ نے یہیں پر بات ہوئی, ہم نے کہا جی ہم اس کو آرگنائز کریں گے انشاءاللہ. اور یہ دیکھیے آپ نے اپنے مخالف سے ایک قدم آگے رہنا ہوتا ہے, یہ میری بات یاد رکھیں, ایک قدم آپ آگے ہونے چاہیے اس سے. اور یہ وہ ذریعہ ہے یہ سوشل میڈیا, اس سے ہم جو ہے بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے نا یہ مقبوضہ کشمیر میں بھی دیکھا جاتا ہے, یہ ہندوستان میں بھی جاتا ہے, یہ بیرون دنیا بھی جاتا ہے. ہمارے 15 سے 16 لاکھ لوگ جو ہیں جو پکے شہری ہیں امریکہ اور یورپ میں, اس کے بعد ہمارے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کے اندر ہیں. یہ جب سڑکیں کو اچھی بنی, میں گیا برطانیہ گیا, امریکہ گیا, لوگوں نے مجھے مبارکباد دی وہاں پر. تو یہ صرف ادھر ہی نہیں ہے, یہ آزاد کشمیر کے جو بیرون ملک لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر. ہندوستان کیا کرتا ہے کہ جو پرانی کوئی کچی سڑکیں نا لنک روڈ کی چھوٹی موٹی, اس کی تصویریں دکھائے گا تو اپنی ایک بڑی سڑک دکھا دیتا ہے. وہ آپ دکھا سکتے ہیں اپنی بڑی سڑکیں. یہ جو جتنی چوڑی سڑکیں اس ٹرین میں اس سے زیادہ چوڑی سڑک بن ہی نہیں سکتی. مطلب ہے آپ دیکھیں نا اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کیا تھا آزاد کشمیر 47 سے پہلے, آج کی طرح کیا ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے, یہ آزادی کی نعمتیں ہیں. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کشمیر, تحریک آزادی, پاکستان کے ساتھ نظریاتی تعلق. جب میں پاکستان سے نظریاتی تعلق کی بات ہوں تو بنیاد مسلم لیگ ہے. سال 44 میں قائد اعظم تشریف لائے تھے سری نگر, اور ہم نے اپنا تعلق قائد اعظم کے ساتھ سری نگر میں قائم کیا تھا جون 1944. ادھر مادر ملت اور قائد اعظم اس ریسٹ ہاؤس پہ انہوں نے قیام کیا, وہ ادھر نہیں, وہ ویسے ہم نے کرتے رہتے ہیں دبیل میں کیا. تو میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں, اور پھر وہ اس کو میاں نواز شریف صاحب نے جلا بخشی اس کو. تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ پھر جو کچھ آزاد کشمیر کے اندر ہم نے کیا, آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ جو نوجوان خون ہوتا ہے نا یہ گرم بھی بہت ہوتا ہے. یہ کوئی پروپرائٹی کسی کی نہیں ہے ایک آدمی کی, یہ آپ سب اس کے مالک ہیں, اس سارے اس سوشل میڈیا کے لیگ کا جو بنے گا آزاد کشمیر کا. میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں, بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے, آپ بھی اس پہ شامل ہوں گی. میں ادھر تھا خانہ کعبہ میں, تو میں نکل رہا تھا تو نماز پڑھ کے, تو ایک صاحب تھے بزرگ سے آدمی, نیلے والی کے تھے شاہ جی, اسے میرے ماتھے پر, میں جانتا ہی نہیں تھا اس کو, اسے میرے ماتھے پر پیار کیا. تو مجھے کہنے لگا جو تم نے کیا ہے, جو ہماری شناخت قائم رکھی ہوئی ہے, اس کو قائم رکھنا. آپ کو یاد ہے نا پر بڑے حملے ہوتے رہے چودھری تربیب کے حوالے سے, اس نے کہا اس کو قائم رکھنا ادھر خانہ اللہ کے گھر میں. یہ میں نہیں, یہ سب, اور آپ, یہ آپ کا پریشر تھا, آپ کی جماعت صاحب وابستگی ہے جس کی وجہ سے ہم اس بات پر پہنچے. تو یہ میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے اشتہار بھی نہیں دے سکتے آزاد کشمیر کی حکومت یا ہماری پارٹی پاکستان میں, ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے وہ جی کشمیر کے والے سے, جی میں نے کہا جو کشمیر میں جو کوئی ظلم ہوتا ہے اس کے لیے میں اشتہار دوں گا, شرم نہیں آتی اس میڈیا والوں کو؟ چلیے میری اپنی تو بات چھوڑے نا, جو کچھ کشمیر کے اندر ہوتا ہے
میری ماں مینو کی قسمتیں لوٹتی ہوں، اس کے لیے کہ میں پیسے دوں گا، اشتہار دوں گا، تب خبر آئے گی. مجھے افسوس ہے اس بات کا. اور پھر یہ آپ میری بات، ایک آپ کو اور کہتا ہوں آ کے، پتہ نہیں عاطف صاحب آپ میری بات سے اتفاق کریں گے نہیں، یہ ٹاک شوز دینے چھوڑ دیں، دیکھنے چھوڑ دیں. اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. نائل قسم کے لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اسپانسرڈ ہوتے ہیں، اور پھر پچھلی باتیں شروع کر دیں گے، اگلی باتیں کوئی نہیں. آگے اس ملک کو کدھر لے جانا ہے؟ فلاں سن میں فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں سن میں یہ کہا تھا، کہا ہوگا. یہ سیاست ہے. تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو آگے اس پر کریں، آپ چھوڑ دیں اس کو کوئی کیا کہتا کیا نہیں کہتا. اس وقت یہ جو آپ کا پروگرام ہے 22,000 لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، 22,000. ہاں، تو یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو طبل جنگ بچ چکا آج 25 دسمبر آج بچ گیا، اور اب آپ نے اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے. میں اپنے یوتھ کا بڑا شکرگزار ہوں جو پورے گلگت کے دورے میں جہاں بھی اور بھی ہمارے لوگوں میں سارے آزاد کشمیر کے لوگوں میں بڑا شکرگزار ہوں. ایمن یاسر یہاں بیٹھا ہے، اس کے ساتھی اور سارے لوگ گئے، ہر جگہ پر یہی لوگ گئے، کوئٹے تک گئے، گلگت میں گئے. اور ابھی میں اپنی ساری تنظیم کو اور یوتھ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو لاہور جلسے میں گئے، اتنی بڑی تعداد میں گئے. اور اپنے طور پر بخدا ایک پیسہ، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اگر کہ سرکار کے خزانے سے دیا ہو کسی کو ایک پیسہ، پھوٹی کوڑی اگر دی ہو انہیں، یہ وہ جذبہ ہے جو کامیابی کی دلیل ہے. یہ وہ جذبہ ہے، یہ ہے کامیابی کی دلیل. تو بات یہ ہے کہ آپ کوئی کم نہیں ہے. 15 لاکھ مہاجرین مقیم ہے پاکستان کے اندر. یہ سیالکوٹ کے بعض حلقے ہیں جہاں یونین کونسل کشمیری مہاجرین پر مشتمل ہے، وہاں پر ہمارا ووٹ بینک ہے. ان کے ساتھ آپ کا رابطہ رہنا چاہیے، ان کو آپ نے ضرور شامل کرنا ہے. عاطف صاحب وہ جو ریفیوجی ہے نا سیٹل ان پاکستان، ان کو اس کے دائرے کار میں ضرور لانا ہے، کیونکہ ہمارا حصہ ہے، وہ ووٹر ہمارے جسم کا حصہ ہے. تو یہ میری آپ سے گزارش تھی کہ جس طرح عاطف صاحب نے کہا کہ اس طریقے سے ہم اس کی ابتدا کریں گے. پہلے اس کی ممبرشپ کریں گے، پھر حلقے میں لے جائیں گے، اس کو حلقے میں لے جا کے پھر اس کو ہم ضلع میں لے جائیں گے، پھر مرکز میں لے جائیں گے. اس میں سارے برابر کے لوگ، کوئی اوپر نیچے نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جو کام کرے گا نا اس میں، اس کا کام خود نکھر کر سامنے آئے گا. یہ چیز تو چھپتی نہیں ہے. یہ باقی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے شائستگی کے ساتھ بات کرنی ہے، لیکن ہوتا ہے کسی وقت پھر کچھ کرنا بھی پڑ جاتا ہے. وہ فارسی میں ایک مثال ہے نا، وہ میں لکھا ادھر اجلاس تھا تو میں نے کہا جی مثال بری ہے، میاں صاحب سے کہا میں نے. تو میں نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ مازندران کے کتوں کا مازندران کے کتے مقابلہ کر سکتے ہیں. بات تو کہنے کا یہ تھا کہ جیسا پھر جواب تو کرنا دینا پڑتا ہے جی، لیکن کبھی کبھی، ہر وقت نہیں. آپ کے پاس اتنا اچھا کام ہے دکھانے کے لیے، ان کے پاس ہے کیا؟ مجھے بتائیے نا، یہ جو باقی جو لوگ میدان میں اتریں گے ان کے پاس ہے کیا دکھانے کے لیے؟ یہ بڑا لوٹا ہے. وہ ان کا یہی ہے نا، وہ نہیں ہے جو اس کا شعر ہے اپنا، خاتون جو مر گئی تھی شاعر ہے، وہ کہیں بھی گیا، وہ ایک ٹی وی پہ آیا نا، تو وہ کہنا ہے کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا.
اب آ گیا ہے, چھوڑیں ان کو, ہم نے اپنا کام کر رہا ہے. جسے آصف صاحب نے کہا 6 مہینے بھی کم ہے آپ کے لیے اپنا کام بتانے کے لیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں, 2 باتیں کہہ کر چلے. ہم نے حقدار کو اس کا حق دینے کی بھرپور کوشش کی ہے اس نامساعد حالات کے اندر. وہ لڑکا اس کو آپ کو دکھایا کہ آصف صاحب اس کا انٹرویو جو اب لیکچر لگ گیا ہے. وہ لڑکی جو ٹیچر لگی جو نورین کے پاس آئی تھی, اس کو یہ شک تھا کہ ان کی بھی عزیزہ ہے تو ساتھ وہ اس کے دھاندلی نہ ہو جائے. ایسی باتیں ہیں, بعض ایسے انٹرویو آدمی دیکھ نہیں سکتا, رونا شروع آدمی رو پڑتا ہے. بخدا میں آپ سے کہتا ہوں, ایسے لوگوں کو حق دیا جو سوچ ہی نہیں سکتے تھے, گھر بیٹھے بٹھائے لوگوں کو آرڈر ملے اس کے, کوئی سفارش نہیں ہے. یہ باتیں آپ نے آگے لے جانی ہیں, وہ کلپ دکھانے ہیں آپ نے لوگوں کے. وہ میری بچیاں جو ہیں, جو پڑھی لکھی بچیاں, میری بیٹیاں, سفارش نہ ہونے کی وجہ سے جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, لوگ تانے مارتے ہیں بچیوں کو. ان کا حق دیا ہم نے, نوجوانوں کو ان کا حق دیا ہے. یہ ملک ترقی تب کرے گا جب اہل لوگ آگے آئیں گے. نہ اہلوں سے ترقی نہیں ہوتی, وہ نہ سیاست میں تو نہ اس گورننس کے اندر. بے شمار ہیں, آپ دکھائیں گے, لوگ آپ کو پوچھیں گے, بتائیں گے پاکستان میں یہ کون سی بستی ہے جہاں پر اس طرح لوگوں کو حق ملا ہے. لوگوں کو کلیجہ چیر جاتا ہے جی جب آدمی دیکھتا ہے کہ وہ اپنی تکلیف بیان کرتی, یہ کرتی, میں یہ اٹھا, یہ ہوا, اور مجھے اب یہ مل گئی ہے, میں باعزت زندگی گزار سکتا ہوں. بچی کہہ رہی ہیلتھ کے شعبے میں, ہر ایک شعبے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کو تفصیل دیں گے سیکٹر وائز. آزاد کشمیر کے اندر اس کی اپنا جو ڈیولپمنٹ کی ہم آپ کو جو آئینی جو ہم نے اصلاحات کی اس کی دیں گے. قانونی اصلاحات جو دیں گے, ہم نے اب قانون بنایا ہے کہ جو کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا, اگر اس کا چند دنوں کے اندر اس کا شاید 1 مہینہ رکھا کتنا فیصلہ ہو, 10 سال سزا بھی ہے اس کو. اور ہم نے ایک اور قانون بنایا. آصف صاحب ابھی لوگ لگے پاکستان میں, پتہ نہیں بات بن رہی کہ نہیں, جو میرا بیٹا 18 سال سے کم عمر کا ہے, جو میری بیٹی 18 سال سے کم عمر کی ہے, اس کے محرک ہمارے قادری صاحب ہیں, ہمارے منسٹر, ان کے ساتھ جو زیادتی کرے گا اس کو پہلی ڈگری میں سزائے موت ہے اس کو. اور اس کے بعد جو ہے اس کی کاسٹریشن کرنی ہے دوسرے مرحلے میں. اگر اٹیمپٹ کرے گا تو 10 سال بھی سزا ہے اس کو. 2 یا 3 کیس جو رپورٹ ہوئے, میں ان کی پوچھتا رہتا ہوں پروگرس. ہم نے یہ ابتدا کی ہے, یعنی میری بیٹی کے ساتھ کوئی ہاتھ لگائے, کیوں؟ ہم نے کام کیا اللہ کے فضل و کرم سے. ہم نے اپنی بچیوں کی ان کی عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے کام کیا. ایگزمپلری پنشمنٹ دیں گے لوگوں کو تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے دنیا کے اندر. ہم نے کیا یہ کام یہ بتانے کے لیے آپ کے پاس. ہماری یہ خواہش ہے کہ میری بیٹی شام کو بھی اکیلی اگر کسی کام کے لیے جا رہی, کسی کو جرأت نہ اس کی طرف ہاتھ دیکھنے کی یا اس کو ہاتھ لگانے کی. اس کو اس طرح سے ایسے جرائم پیشہ افراد کا خاتمہ کرنے کی بے خونی کر رہی. یہ جو جاری رہے گی اچھائی اور نیکی اور بدی کے درمیان, یہ اول سے شروع ہے اور یہ آخر تک رہے گی. لیکن جن لوگوں کو اللہ نے اختیار دیا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو سر انجام دیں. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, طاقتور لوگوں کی زمین پر قبضہ کر لے, کمزور کی کیوں؟ کیا اس ملک میں طاقتور کو زندہ رہنے کا حق ہے, کمزور کو نہیں؟ اس وقت بے شمار چیزیں آپ کے انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گی. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں
ادھر میرے کو بزرگ بھی بیٹھے ہوئے سیاسی کارکن میں اپنے حلقے کے نظر آ رہے ہیں، وہ مونا سے بھی نظر آ رہے ہیں، راجہ فرید صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، قاضی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، اور لوگ بھی نظر آ رہے ہیں. آپ نے بھی سوشل میڈیا آپ کو بھی سکھائیں گے. ہاں، یہ جو آپ نے رکھا ہوتا ہے نا موبائل، سمارٹ فون، یہ اسی لیے ہے. یہ آپ نہیں پائی سکتے. میں آپ کا پوری چیکنگ کروں گا. میں آپ کی فکر نہ کریں. آپ تعلیم بالغہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکے. ہے جی. بخاری صاحب وہ تو ماہر ہے، خیر بخاری صاحب ماہر ہے. تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ بیٹا جی اس کام کو ڈسپلن کے تحت، ہجوم سے نہیں. ایک ہوتا ہے ہجوم، ایک ہوتی ہے تنظیم. یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ہجوم نہیں، تنظیم، نظم و ضبط. قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ 3 اصول بتائے تھے. ان کو منظر رکھیں اپنا، اور آج سے یہ ہم کریں گے اس کی، اور شروع جائیں آپ. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر جو جمہوریت کی بحالی کی جو جدوجہد ہے، سویلین جو اس کی سپرمیسی کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نون لیگ آزاد کشمیر اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی. باقی اللہ مالک ہے. وہ جو ہمارے بہن بھائی اس طرف ہیں، وہ 2 چیزیں میں البتہ بھول گیا. میں ایک تو میں اپنے MSF کے بچوں کا بھی شکر گزار ہوں. ان کے بھی جلدی بلا رہے ہیں اپنی ان کی میٹنگ بھی، تاکہ ان کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو جائے. ان کا شکر گزار ہوں وہ جو اس میں ساری بات کرتے رہتے ہیں. دوسرا بس بیٹا بس دوسرا یہ تھا کہ کل وہ ایک حادثہ ہو گیا تھا، وہ اس میں کنونشن میں آتے ہوئے صاحب سردار صاحب کو، تو وہ زخمی ہیں. تو ابھی کدھر ہے وہ؟ اسلام آباد ہاسپٹل میں. تو ان کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی. ہم نے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے شہداء کشمیر کی، کورونا سے لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، وہ افواج پاکستان میں جو لوگ لائن آف کنٹرول پر جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، وہ، اور دیگر جو لوگ اس دنیا سے اٹھ گئے، سیاسی کارکن، دوسرے اس طرح کے لوگ. جی سوشل میڈیا کی ایک ایکٹیوسٹ تھی حاجرہ. ہاں، سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ حاجرہ جن کا نام لیا گیا، وہ. اسی طرح سے اپنا یہ جو ہمارے یہ 2 جوان جو ہے زخمی ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے. تو یہ ساری باتوں کے لیے آپ نے دعا کون کروائے گا؟ پتہ چشتی صاحب آئے تھے کہ نہیں؟ آج ہی نہیں آئے. اور کون؟ بھائی کی دعا ہے. اچھا، تو ادھر کون کرے گا؟ یہ مبشر صاحب. اچھا، مبشر صاحب کدھر ہے؟ یہ پیچھے. اچھا ٹھیک ہے. میں پرنٹ میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں، تو سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ البتہ ایک ضرور گزارش کروں گا، یہ افواہ بازی سے جو ہے نا، یہ ہجان پیدا ہوتا ہے ملک کے اندر. تو یہ جو کوشش کی جائے گی، آپ کے مخالفین ادھر ہجان پیدا کریں گے، سیاسی مطلب کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کے پاس یہ ہے، آپ اس کا جواب دیں گے، آپ اس دبا کے جواب دیں گے. تو یہ میری آپ سے گزارش ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور نعرہ آپ نے ایک ہی ہر جگہ لگانا، وہ ہے محمد نواز شریف. بس سیدھی بات ہے. کوئی ہمارا قائد اور نہیں سوائے نواز شریف صاحب. شمار کام کیے، اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا، چونکہ جمعہ بھی ہونے والا ہے. ہم نے مؤثر طور پر اس کو روکنے کی کوشش کی پہلے مرحلے میں، اس کو کورونا کو آپ کے تعاون سے. لیکن چونکہ ادھر اوپر آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اس کا اثر ادھر بھی پڑا. آپ نے یہ بھی کمپین کرنی ہے کہ اس ماسک کا استعمال کریں. یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کریں گے یہ کام، یہ ہمارے نوجوان کریں گے یہ کام. اس حوالے سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے بہتر کام کی وہ آپ نے آگے لانے. پھر کشمیر کے حوالے سے پھر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں. کشمیر کے مسئلے کو قائم رکھنے کے لیے مسلم لیگ نون کا وجود ضروری ہے، طاقتور فریق کی حیثیت سے آزاد کشمیر کے اندر. یہ میری بات یاد رکھنا.
یہ میری بات یاد رکھنا آپ. واللہ مجھے یہ لوگ کہتے رہتے ہیں یہ سیاسی شوشہ نہیں چھوڑتا. یہ ساتھ ہی آپ ایک واردات ہو چکی ہے, ادھر بھی ایک واردات ہو چکی ہے. اب 84,000 مربع میل یہ 5,000 پر سکڑ گئی آزاد کشمیر پر. یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, میں آج پہلے آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں سب کو, سمجھ اپنے آپ کو کہ تیری بربادی کے مشرے آسمانوں میں. یہ آزاد کشمیر کا وجود ان 6 لاکھ کشمیری شہداء کا وارث ہے, ان میری 11,000 ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جس کی عصمتیں لوٹی اس کا وارث ہے. یہ سینکڑوں کے تعداد میں میرے بچے اور بچیاں جو اپنی بصارت سے محروم ہوئی ہیں پیلٹ گن سے, ان کا یہ وارث ہے. یہ اس کو آپ عام کچھ نہ سمجھیں آزاد کشمیر کو کہ آپ کی 45 لاکھ آبادی, آپ کا 5,000 مربع میل ہے. آپ اس ساری شہادتوں کے قربانیوں کے وارث ہیں آپ, اور ان وارثوں پر غیر نظریاتی لوگوں کو مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی. کشمیر کے وارث زندہ ہے, کشمیر کے وارث زندہ ہے, فاروق کے جانشین زندہ ہے. ہمارا نعرہ سب پہ بھاری, رائے شماری, رائے شماری. ہمارا نعرہ سب پہ بھاری, رائے شماری, رائے شماری. یہ میری بات یاد رکھیں. آپ نے میری بات سن لے, میری گزارش سن لے, میری بات سن لے. آپ نے چومکھی لڑائی لڑنی ہے. یار بات سننا نا, میری بات ہی بیچ میں خراب ہو جاتی ہے. وہ بات سنو یار, آپ نے چومکھی لڑائی لڑنی ہے. آپ نے اس ووٹ کے عزت کو بھی برقرار رکھنا ہے. آپ نے آزاد کشمیر کا وجود بھی برقرار رکھنا ہے. آپ نے تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھنا ہے. آپ نے نظریاتی طور پر اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ منسلک رکھنا ہے. یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے. یہ چومکھی لڑائی لڑنی ہے آپ نے. آپ پہ نظریاتی الغار بھی ہوگی. یہ میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف حکومت سازی کے لیے نہیں ہے. میں نے الیکشن لڑنا ہے. یہ حکومتیں آتی جاتی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جو میں نے آپ کو کہا کہ آزاد کشمیر کا وجود ہر صورت میں برقرار رکھنا ہے اس کو. اس لیے آپ نے اس میڈیم کا استعمال جو ہے وہ بھرپور انداز میں کرنا ہے. آپ نے جو کچھ آپ کی حکومت نے کیا, دیکھیے برسردار حکومت سے شکایات رہتی ہیں, وہ کبھی ختم نہیں ہوتی, کبھی بھی نہیں ختم ہوتی. صرف یہ دیکھیے کہ یہ جو کیا ہے 22.5 ارب تھا, 10.5 تھا, 22.5 ہوا, آج ملا کر کچھ 25 ارب روپیہ یا جو ہمیں ادھر سے PSDP سے ہے. یہ اتنی رقم نہیں ہے یہ کہ اس سے جو ہے یہ معاملات اسی طرح سے حل کیے جا سکیں. لیکن ہم نے بہتر پلاننگ کے ساتھ, اس ٹیم میں جو بیٹھی ہے بہتر پلاننگ کی. ہم نے جو ہے اس پیسے کا استعمال کیا. لوگوں کو تکلیف ہے, اس سے شدید تکلیف ہے ان کو. ادھر کوئی لگے رہتے میگا پروجیکٹ. وہ کیا میگا پروجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ادھر میں نے مغلا ڈیم بنانا ہے, ادھر میگا پروجیکٹ کیا پتہ ہے نہیں. یہ میگا پروجیکٹ, یہ جو 40 ارب روپیہ ابھی تک لگا ہے صرف شاہراہ میں, یہ کیا ہے یہ؟ اور توباٹ سے لے کر ادھر خورشید آباد تک یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے میڈیکل کالج بنائے, وہ میں بھی 6 کھول سکتا ہوں ابھی بھی.
ہم نے جو آپ نے میڈیکل کالج بنائے ڈیولپمنٹ کی اسکیموں میں ڈالے ہوئے تھے، ہم نے ان کو نارمل بجٹ پر لایا. یہ ایسے نہیں ہوتا مطلب ہے یہ میڈیکل کالج. یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو کام کیا ہم اس کی تفصیل دیں گے آپ کو. ہیلتھ کے شعبے میں دیں گے، کمیونیکیشن میں دیں گے. ہم نے جب ججوں کی تعداد بڑھائی تو یہ جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں مظفر آباد سے خواجہ فاروق صاحب یہ مجھے ملے، کہنے لگے جی شکر ہے. میں نے کہا جی کس بات کا؟ کہنے لگے آپ نے ججوں کی تعداد بڑھائی، میرے کیس کا فیصلہ کیا 20 سال سے لٹک رہا تھا. یہ ہمارا مخالف کہہ رہا تھا، سیاسی مخالف. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ہم نے اپنی بہنوں بیٹیوں کے 10 الگ عدالتیں قائم کی تاکہ ان کے پکارے جو ہیں وہ مردوں کے سامنے نہ ہوں. یہ مظفر آباد میں ہارٹ کا اسپتال، میرپور جا کر افتتاح کر رہے، باغ میں کرنے والے. یہ آج یہ جو کرونا ہے 5 مشینیں کام کر رہی ہیں آزاد کشمیر کے اندر. 5 مشینیں، 3 مظفر آباد میں، 1 میرپور میں 4، 1 کوٹلی میں 5. یہ 5 مشینیں ویسے نہیں ہے. یہ وہ جو WHO والے آئے انہوں نے آ کر ہمیں چیزیں، انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کے کام سے سب سے زیادہ مطمئن ہے، سارے آزاد پاکستان میں سب سے اچھا کام آزاد کشمیر میں. اس میں مجھے وہ اسدور صاحب کہنے لگے اس میں ایک تھا، ایک فنکشن تھا کہ یہ جو ہیومن انڈیکس ہے اس میں آزاد کشمیر سب سے اوپر ہے پاکستان کے صوبوں میں. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں بے شمار کام کیے ہم نے. اب یہ ہے کہ انفرادیت جو ہے نا اس کو ختم کرنا پڑے گا، ہمیں اجتماعیت کی طرف جانا پڑے گا. انفرادیت کو ختم کرنا پڑے گا، اجتماعیت کی طرف جانا پڑے تاکہ ہم ایک قوم بن سکے. میں عاطف صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف 5 مہینے پہلے بھی لائے تھے، آپ نے یہیں پر بات ہوئی، ہم نے کہا جی ہم اس کو آرگنائز کریں گے انشاءاللہ. اور یہ دیکھیے آپ نے اپنے مخالف سے ایک قدم آگے رہنا ہوتا ہے، یہ میری بات یاد رکھیں. ایک قدم آپ آگے ہونے چاہیے اس سے. اور یہ وہ ذریعہ ہے یہ سوشل میڈیا. اس سے ہم جو ہے بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے نا یہ مقبوضہ کشمیر میں بھی دیکھا جاتا ہے، یہ ہندوستان میں بھی جاتا ہے، یہ بیرون دنیا بھی جاتا ہے. ہمارے 15 سے 16 لاکھ لوگ جو ہیں جو پکے شہری ہیں امریکہ اور یورپ میں، اس کے بعد ہمارے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کے اندر ہیں. یہ جب سڑکیں کو اچھی بنی، میں گیا برطانیہ گیا، امریکہ گیا، لوگوں نے مجھے مبارکباد دی وہاں پر. تو یہ صرف ادھر ہی نہیں ہے، یہ آزاد کشمیر کے جو بیرون ملک لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر. ہندوستان کیا کرتا ہے کہ جو پرانی کوئی کچی سڑکیں نا لنک روڈ کی چھوٹی موٹی اس کی تصویریں دکھائے گا تو اپنی ایک بڑی سڑک دکھا دیتا ہے. وہ آپ دکھا سکتے ہیں اپنی بڑی سڑکیں. یہ جو جتنی چوڑی سڑکیں اس ٹرین میں اس سے زیادہ چوڑی سڑک بن ہی نہیں سکتی. مطلب ہے آپ دیکھیں نا اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کیا تھا آزاد کشمیر 47 سے پہلے، آج کی طرح کیا ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ آزادی کی نعمتیں ہیں. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پھر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کشمیر، تحریک آزادی، پاکستان کے ساتھ نظریاتی تعلق. جب میں پاکستان سے نظریاتی تعلق کی بات ہوں تو بنیاد مسلم لیگ ہے. سال 44 میں قائد اعظم تشریف لائے تھے سری نگر، اور ہم نے اپنا تعلق قائد اعظم کے ساتھ سری نگر میں قائم کیا تھا جون 1944. ادھر مادر ملت اور قائد اعظم اس ریسٹ ہاؤس پہ انہوں نے قیام کیا، وہ ادھر نہیں، وہ ویسے ہم نے کرتے رہتے دبیل میں کیا. تو میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ اس کو میاں نواز شریف صاحب نے جلا بخشی اس کو.
تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ پھر جو کچھ آزاد کشمیر کے اندر ہم نے کیا، آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ جو نوجوان خون ہوتا ہے نا، یہ گرم بھی بہت ہوتا ہے. یہ کوئی پروپرائٹی کسی کی نہیں ہے ایک آدمی کی، یہ آپ سب اس کے مالک ہیں، اس سارے اس سوشل میڈیا کے لیگ کا جو بنے گا آزاد کشمیر کا. میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے بھی اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے، آپ بھی اس پہ شامل ہوں گی. میں ادھر تھا خانہ کعبہ میں، تو میں نکل رہا تھا تو نماز پڑھ کے، تو ایک صاحب تھے بزرگ سے آدمی، نیلے والی کے تھے شاہ جی، اس نے میرے ماتھے پر، میں جانتا ہی نہیں تھا اس نے میرے ماتھے پر پیار کیا. تو مجھے کہنے لگا جو تم نے کیا ہے، جو ہماری شناخت قائم رکھی ہوئی ہے، اس کو قائم رکھنا. آپ کو یاد ہے نا، پر بڑے حملے ہوتے رہے چودھری تربیت کے حوالے سے، اس نے کہا اس کو قائم رکھنا ادھر خانہ اللہ کے گھر میں. یہ میں نہیں، یہ سب، اور آپ، یہ آپ کا پریشر تھا، آپ کی جماعت صاحب وابستگی ہے جس کی وجہ سے ہم اس بات پر پہنچے. تو یہ میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے اشتہار بھی نہیں دے سکتے. آزاد کشمیر کی حکومت یا ہماری پارٹی پاکستان میں، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے وہ جی کشمیر کے والے سے، جی میں نے کہا جو کشمیر میں جو کوئی ظلم ہوتا ہے اس کے لیے میں اشتہار دوں گا؟ شرم نہیں آتی اس میڈیا والوں کو؟ چلیے میری اپنی تو بات چھوڑے نا، جو کچھ کشمیر کے اندر ہوتا ہے، میری ماں بہنوں کی عصمتیں لوٹتی ہوں، اس کے لیے کہ میں پیسے دوں گا، اشتہار دوں گا، تب خبر آئے گی. مجھے افسوس ہے اس بات کا. اور پھر یہ آپ میری بات، ایک آپ کو اور کہتا ہوں، آج کل پتہ نہیں عاطف صاحب آپ میری بات سے اتفاق کریں گے نہیں، یہ ٹاک شوز دینے چھوڑ دیں، دیکھنے چھوڑ دیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. نائل قسم کے لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اسپانسرڈ ہوتے ہیں، اور پھر پچھلی باتیں شروع کر دیں گے، اگلی باتیں کوئی نہیں. آگے اس ملک کو کدھر لے جانا ہے؟ فلاں سن میں فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں سن میں یہ کہا تھا، کہا ہوگا. یہ سیاست ہے. تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو آگے اس پر کریں، آپ چھوڑ دیں اس کو کوئی کیا کہتا کیا نہیں کہتا. اس وقت یہ جو آپ کا پروگرام ہے 22,000 لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، 22,000. ہاں، تو یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو، طبل جنگ بج چکا آج 25 دسمبر، آج بج گیا، اور اب آپ نے اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے. میں اپنے یوتھ کا بڑا شکر گزار ہوں، جو پورے گلگت کے دورے میں جہاں بھی اور بھی ہمارے لوگوں میں، سارے آزاد کشمیر کے لوگوں میں بڑا شکر گزار ہوں. یاسر یہاں بیٹھا ہے، اس کے ساتھی اور سارے لوگ ہیں، ہر جگہ پر یہی لوگ ہیں، کوئٹے تک گئے، گلگت میں گئے. اور ابھی میں اپنی ساری تنظیم کو اور یوتھ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو لاہور جلسے میں گئے، اتنی بڑی تعداد میں گئے. اور اپنے طور پر بخدا ایک پیسہ، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اگر کہ سرکار کے خزانے سے دیا ہو کسی کو، ایک پیسہ پھوٹی کوڑی اگر دی ہو انہیں، یہ وہ جذبہ ہے جو کامیابی کی دلیل ہے. یہ وہ جذبہ ہے، یہ ہے کامیابی کی دلیل. تو بات یہ ہے کہ آپ کوئی کم نہیں ہے. 15 لاکھ مہاجرین مقیم ہے پاکستان کے اندر. یہ سیالکوٹ کے بعض حلقے جہاں یونین کونسل کشمیری مہاجرین پر مشتمل ہے، وہاں پر ہمارا ووٹ بینک ہے. ان کے ساتھ آپ کا رابطہ رہنا چاہیے، ان کو آپ نے ضرور شامل کرنا ہے. عاطف صاحب، وہ جو ریفیوجی ہے نا سیٹل ان پاکستان، ان کو اس کے دائرے کار میں ضرور لانا ہے، کیونکہ ہمارا حصہ ہے، ووٹر ہمارے جسم کا حصہ ہے. تو یہ میری آپ سے گزارش تھی کہ جس طرح عاطف صاحب نے کہا کہ اس طریقے سے ہم اس کی ابتدا کریں گے. پہلے اس کی ممبرشپ کریں گے، پھر حلقے میں لے جائیں گے اس کو،
حلقے میں لے جا کے پھر اس کو ہم ضلع میں لے جائیں گے، پھر مرکز میں لے جائیں گے. اس میں سارے برابر کے لوگ کوئی اوپر نیچے نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جو کام کرے گا نا اس میں، اس کا کام خود نکھر کر سامنے آئے گا. یہ چیز تو چھپتی نہیں ہے. یہ باقی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے شائستگی کے ساتھ بات کرنی ہے، لیکن ہوتا ہے کسی وقت پھر کچھ کرنا بھی پڑ جاتا ہے. وہ فارسی میں ایک مثال ہے نا، وہ میں لکھا ادھر اجلاس تھا تو میں نے کہا جی مثال بری ہے. میاں صاحب سے کہا میں نے، تو میں نے کہا جی وہ کہتے ہیں کہ مازندران کے کتوں کا مازندران کے کتے مقابلہ کر سکتے ہیں. بات تو کہنے کا یہ تھا کہ جیسا پھر جواب تو کرنا دینا پڑتا ہے جی، لیکن کبھی کبھی، ہر وقت نہیں. آپ کے پاس اتنا اچھا کام ہے دکھانے کے لیے، ان کے پاس ہے کیا؟ مجھے بتائیے نا، یہ جو باقی جو لوگ میدان میں اتریں گے ان کے پاس ہے کیا دکھانے کے لیے؟ یہ بڑا لوٹا ہے. وہ ان کا یہی ہے نا، وہ نہیں ہے جو اس کا شعر ہے اپنا، خاتون جو مر گئی تھی شاعرہ، وہ کہیں بھی گیا، وہ ایک ٹی وی پہ آیا نا، تو وہ کہنا کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. تو بات یہ ہے، چھوڑے ان کو، ہم نے اپنا کام کر رہا ہے. جس آصف صاحب نے کہا 6 مہینے بھی کم ہے آپ کے لیے اپنا کام بتانے کے لیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں، 2 باتیں کہہ کر چلے. ہم نے حقدار کو اس کا حق دینے کی بھرپور کوشش کی ہے اس نامساعد حالات کے اندر. وہ لڑکا اس کو آپ کو دکھایا کہ عاطف صاحب اس کا انٹرویو جو اب لیکچر لگ گیا. وہ لڑکی جو ٹیچر لگی جو نورین کے پاس آئی تھی، اس کو یہ شک تھا کہ ان کی بھی عزیزہ ہے تو ساتھ وہ اس کے دھاندلی نہ ہو جائے. ایسی باتیں ہیں، بعض ایسے انٹرویو آدمی دیکھ نہیں سکتا، رونا شروع آدمی رو پڑتا ہے. بخدا میں آپ سے کہتا ہوں، ایسے لوگوں کو حق دیا جو سوچ ہی نہیں سکتے تھے. گھر بیٹھے بٹھائے لوگوں کو آرڈر ملے، اس کے کوئی سفارش نہیں ہے. یہ باتیں آپ نے آگے لے جانی ہے. وہ کلپ دکھانے ہیں آپ نے لوگوں کے. وہ میری بچیاں جو ہیں، جو پڑھی لکھی بچیاں، میری بیٹیاں، سفارش نہ ہونے کی وجہ سے جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ تانے مارتے ہیں بچیوں کو. ان کا حق دیا ہم نے، نوجوانوں کو ان کا حق دیا ہے. یہ ملک ترقی تب کرے گا جب اہل لوگ آگے آئیں گے. نااہلوں سے ترقی نہیں ہوتی، وہ نہ سیاست میں تو نہ اس گورننس کے اندر. بے شمار ہیں، آپ دکھائیں گے، لوگ آپ کو پوچھیں گے، بتائیں گے پاکستان میں یہ کون سی بستی ہے جہاں پر اس طرح لوگوں کو حق ملا ہے. لوگوں کو کلیجہ چیر جاتا ہے جی جب آدمی دیکھتا ہے کہ وہ اپنی تکلیف بیان کرتی، یہ کرتی، میں یہ ہوتا، یہ ہوا. اور مجھے اب یہ مل گئی ہے، میں باعزت زندگی گزار سکتا ہوں. بچی کہہ رہی ہیلتھ کے شعبے میں، ہر ایک شعبے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کو تفصیل دیں گے سیکٹر وائز. آزاد کشمیر کے اندر اس کی اپنا جو ڈیولپمنٹ کی ہم آپ کو جو آئینی جو ہم نے اصلاحات کی اس کی دیں گے. قانونی اصلاحات جو دیں گے، ہم نے اب قانون بنایا ہے کہ جو کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا، اگر اس کا چند دنوں کے اندر اس کا شاید 1 مہینہ رکھا کتنا فیصلہ ہو، 10 سال سزا بھی ہے اس کو. اور ہم نے ایک اور قانون بنایا. عاطف صاحب ابھی لوگ لگے ہیں پاکستان میں، پتہ نہیں بات بن رہی کہ نہیں. جو میرا بیٹا 18 سال سے کم عمر کا ہے اور جو میری بیٹی 18 سال سے کم عمر کی ہے، اس کے محرک ہمارے قادری صاحب ہیں، ہمارے منسٹر، ان کے ساتھ جو زیادتی کرے گا اس کو پہلی ڈگری میں سزائے موت ہے اس کو.
اور اس کے بعد جو ہے اس کی کاسٹریشن کرنی ہے دوسرے مرحلے میں. اگر اٹیمپٹ کرے گا تو 10 سال بھی سزا ہے اس کو. 2 یا 3 کیس جو رپورٹ ہوئے میں ان کی پوچھتا رہتا ہوں پروگرس. ہم نے یہ ابتدا کی ہے. یعنی میری بیٹی کے ساتھ کوئی ہاتھ لگا ہے کیوں؟ ہم نے کام کیا اللہ کے فضل و کرم سے. ہم نے اپنی بچیوں کی ان کی عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے کام کیا. ایگزمپلری پنشمنٹ دیں گے لوگوں کو تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے دنیا کے اندر. ہم نے کیا یہ کام یہ بتانے کے لیے آپ کے پاس. ہماری یہ خواہش ہے کہ میری بیٹی شام کو بھی اکیلی اگر کسی کام کے لیے جا رہی, کسی کو جرأت نہ اس کی طرف ہاتھ دیکھنے کی یا اس کو ہاتھ لگانے کی. اس کو اس طرح سے ایسے جرائم پیشہ افراد کا خاتمہ کرنے کی بے خونی کرنی, یہ جو جاری رہے گی اچھائی اور نیکی اور بدی کے درمیان. یہ اول سے شروع ہے اور یہ آخر تک رہے گی. لیکن جن لوگوں کو اللہ نے اختیار دیا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو سر انجام دیں. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, طاقتور لوگوں کی زمین پر قبضہ کر لے, کمزور کی کیوں؟ کیا اس ملک میں طاقتور کو زندہ رہنے کا حق ہے, کمزور کو نہیں؟ اس وقت بے شمار چیزیں آپ کے انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گی. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ادھر میرے کو بزرگ بھی بیٹھے ہوئے سیاسی کارکن میں اپنے حلقے کے نظر آ رہے ہیں. وہ مونا سے بھی نظر آ رہے ہیں, راجہ فرید صاحب بھی نظر آ رہے ہیں, قاضی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں, اور لوگ بھی نظر آ رہے ہیں. آپ نے بھی سوشل میڈیا, آپ کو بھی سکھائیں گے. یہ جو آپ نے رکھا ہوتا ہے نا موبائل, اسمارٹ فون, یہ اسی لیے ہے. یہ آپ نہیں پائی سکتے. میں آپ کا پوری چیکنگ کروں گا. میں آپ کی فکر نہ کریں. آپ تعلیم بالغہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تاکہ آپ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکے. ہے جی, بخاری صاحب وہ تو ماہر ہے, خیر بخاری صاحب ماہر ہے. تو یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ بیٹا جی اس کام کو ڈسپلن کے تحت, ہجوم سے نہیں. ایک ہوتا ہے ہجوم, ایک ہوتی ہے تنظیم. یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. ہجوم نہیں, تنظیم, نظم و ضبط. قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ 3 اصول بتائے تھے. ان کو منظر رکھیں اپنا, اور آج سے یہ ہم کریں گے اس کی, اور شروع جائیں آپ. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر جو جمہوریت کی بحالی کی جو جدوجہد ہے, سویلین جو اس کی سپرمیسی کی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ نون لیگ آزاد کشمیر اس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی. باقی اللہ مالک ہے. وہ جو ہمارے بہن بھائی اس طرف ہیں, وہ 2 چیزیں میں البتہ بھول گیا. میں ایک تو میں اپنے MSF کے بچوں کا بھی شکر گزار ہوں. ان کے بھی جلدی بلا رہے ہیں اپنی ان کی میٹنگ بھی, تاکہ ان کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو جائے. ان کا شکر گزار ہوں وہ جو اس میں ساری بات کرتے رہتے ہیں. دوسرا بس بیٹا بس دوسرا یہ تھا کہ کل وہ ایک حادثہ ہو گیا تھا, وہ اس میں کنونشن میں آتے ہوئے صاحب سردار صاحب کو, تو وہ زخمی ہیں. تو ابھی کدھر ہے وہ؟ اسلام آباد ہاسپٹل میں. تو ان کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی. ہم نے کیا کر رہے ہیں, ہم نے شہدائے کشمیر کی, کورونا سے لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, وہ افواج پاکستان میں جو لوگ لائن آف کنٹرول پر جنہوں نے جام شہادت نوش کیا وہ, اور دیگر جو لوگ اس دنیا سے اٹھ گئے, سیاسی کارکن, دوسرے اس طرح کے لوگ. جی سوشل میڈیا کی ایک ایکٹیوسٹ تھی حاجرہ. ہاں, سوشل میڈیا کی جو ایکٹیوسٹ حاجرہ جن کا نام لیا ہے وہ. اسی طرح سے اپنا یہ جو ہمارے یہ 2 جوان جو ہے زخمی ہیں, ان کی صحت یابی کے لیے. تو یہ ساری باتوں کے لیے آپ نے دعا کون کروائے گا؟ پتہ چشتی صاحب آئے تھے کہ نہیں؟ آج ہی نہیں آئے. اور کون؟ بھائی کی دعا ہے. اچھا, تو ادھر کون کرے گا؟ یہ مبشر صاحب. اچھا, مبشر صاحب کدھر ہے؟ یہ پیچھے. اچھا ٹھیک ہے. میں پرنٹ میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں. تو
سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں میں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ البتہ ایک ضرور گزارش کروں گا، یہ افواہ بازی سے جو ہے نا یہ ہجان پیدا ہوتا ہے ملک کے اندر. تو یہ جو ایسی کوشش کی جائے کہ آپ کے مخالفین ادھر ہجان پیدا کریں گے، سیاسی مطلب کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کے پاس یہ ہے، آپ اس کا جواب دیں گے، آپ اس دبا کے جواب دیں گے. تو یہی میری آپ سے گزارش ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور نعرہ آپ نے ایک ہی ہر جگہ لگانا، وہ ہے محمد نواز شریف. بس سیدھی بات ہے، کوئی ہمارا قائد اور نہیں سوائے نواز شریف صاحب. اس کا پتھر لے کر آگے کر دیے ہماری پارٹی کے صدر جیل میں نواز شریف صاحب. یہ سارے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات سے جو ہے یہ نجات دیں. شکریہ.